حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور ایمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے ماں کے حد درجہ خدمت کی اور وہ آسمانوں تک پہنچی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضرین حوض کے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پہنچے اور آپ کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تب آپ نے فرمایا جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جسے سامنے دیکھ رہے ہو وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے دعا کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، علی اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے، پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو، تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچاور۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہاں میں کرنی ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا اس کا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ پہ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو آس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ وفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور وفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دکھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چل رہے ہیں، یہ آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس رضی اللہ نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کھاجی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میری پوچھ گچھ کرنے والے ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے، کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکراب کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے، اس وقت اللہ تعالی فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالی فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت توانگی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے تفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ رسول کافر کتی یمین درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے
جو کسی اور نبی پر سوائے سلیمان علیہ السلام کے نہیں ہوتی۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ پاک کی لارب کتاب میں آیا ہے کہ حضرت سین لام فتح میم الف نون علیہ السلام اپنے خط کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے ہی کیا تھا۔ اسی طرح حضرت موسی علیہ السلام نے کشتی کے چلنے کا تذکر قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ پاک کاف نے ارشاد فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی کریم درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ پاک کے بابرکت نام سے فرماتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اس لحاظ سے آپ کو عمل حاجات بتائیں گے، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرما دیں گے۔ بسم اللہ کے اعمال سے آپ چوری اور شیطانی اثرات اور اچانک موت سے محفوظ ہوئے رہیں گے، اور آپ مالی پریشانی سے بھی کبھی دو چار نہیں ہوگے۔ اور اگر کوئی حادث درپیش ہو، مثلاً ملازمت کا حصول، کاروبار، بے روزگار، شادی میں رکاوٹ، گھریلو ناچاکی کا خاتمہ، بے گناہ کی قید سے رہائی، ناجائز مقدمہ کا خاتمہ، قرضہ کی ادائیگی کے لیے اس عمل کو روزانہ خلوص نیت سے بجا لائیں، انشاءاللہ جو بھی حادث ہوگی وہ پوری ہوگی۔ علامہ کرتبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنا، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے ورز ہر سیاہ کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ لہٰذا جو شخص بسم اللہ 100 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر 10 پور الف کرنے کے بعد درود پاک کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیں گے۔ بسم اللہ کے حروف کی تعداد 786 ہیں۔ جو شخص اس عدد کے موافق 7 روز متواتر بسم اللہ پڑھا کرے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے تو دعا ضرور قبول ہوگی اور انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا اور اس کی عظمت واضح ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا۔ کسی طرح جو شخص 100 مرتبہ پوری بسم اللہ سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھے گا تو چوری اور شیطانی اثرات اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح بزرگانہ دین بسم اللہ کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 787 مرتبہ بعد نماز تہجد پڑھنے کا بتلاتے ہیں۔ اس عمل سے بھی اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو، آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ پڑھ کر جانے سے اللہ پاک آپ کو غالب کر کے اس ظالم کو مغلوب کر دیں گے۔